अम्मा बाद। पीछे साथी जो मौजूद है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ या आप आ जाए या मैं आपके पास आ जाता हूँ। आ जाए अंदर, बड़ी दुरूस मुझे पता है यकुम रमज़ान से सुनते आ रहे हैं और थक गए। अब जो है मेरे ख्याल है अमल की बारी है, उसके लिए अब अमल की बारी है। अल्लाह ताला अमल की भी तौफीक दे। बस बड़ी मुख्तसर बात होगी इंशाअल्लाह, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, ना ही मौका है ना ही माहौल है। बस अल्लाह से ये दुआ किया करें अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक दे। अमल की बड़ी कमी है हमारे अंदर, सुनने के तो हम बादशाह हैं, शाह सवार हैं, अमल की भी अल्लाह ताला से तौफीक मांगा करें। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह किताब उज़्ज़ुहद वर रकाइद के अंदर समुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु से मौकूफ़न एक हदीस लेकर आए हैं। उसके अल्फाज ये हैं कि मन सर्रहु अन यअलम मा लहू इंदल्लाह, जो शख्स ये चाहता है कि कल मेरे साथ क्या सलूक होगा। मन सर्रहु अन यअलम, जो दुनिया में जानना चाहता हो क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे साथ क्या सलूक करेगा, कैसा रवैया रखेगा। मैं समझता हूँ कि मैं और आप सब ही ये जानना चाहते हैं अल्लाह ताला हमारे साथ कैसा सलूक रखेगा, क़यामत के दिन हमारा क्या होगा। आया अस्हाबुल यमीन में शुमार होगा जिनको दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, या अस्हाबुल शिमाल में शुमार होगा जिनको बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। आखिर क्या होगा। देखें इन तमाम इबादात का असल महवर क्या है, आखिरत है। और ये फिक्र होनी चाहिए क्योंकि मुश्किल तरीन घाटी है आखिरत की, सबसे मुश्किल तरीन है। वैसे तो मुश्किल तरीन मौत की भी घाटी है, बहुत तकलीफ दे होती है, बड़ी कड़वाहट है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए उस तकलीफ से। इंसान की जब रूह निकलती है और हंसली में लाकर फंसा दी जाती है, महीनों लग जाते हैं बाज दफा। जो आपने सुना है ना कि बाबा वेंटिलेटर पर है, इसका क्या माना होता है, कभी आप गौर किया करें। यहाँ जान अटकी हुई है और ये ऐसी तकलीफ है कि अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से जब पूछा गया था ना, उन्होंने बताया था कि सकरात लगी हुई है, यूं लगता है सुई के नाके से, सुई के सुराग से मेरी सांस निकल रही है, सुई के नाके से। इतनी तकलीफ होती है, यूं लगता है कि दो बड़े पत्थरों के दरमियान मुझे कोई दबा रहा है। मौत की तकलीफ। बास खुश नसीब ऐसे होते हैं कि उनकी रूह उनके जिस्म से इस तरह निकल जाती है जिस तरह मशकीज़े से पानी निकल जाता है। चमड़े वाला मशकीज़ा आपने देखा होगा, जूस वाले के पास बंधन खोले, मुंह खोले, पानी खुद ब खुद निकल जाता है। बाज ऐसे भी खुश नसीब है, अल्लाह हमें शुमार फरमा दे। मौत की सख्ती, उसके बाद कब्र की सख्ती, जिसके बारे अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जब शहादत हुई अक्सर उनकी याद आती थी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, आधी दुनिया का हाकिम। मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह कभी अमीर उमर को ख्वाब में ही हमसे मुलाकात करवा दे। बड़ा बेहतरीन सहाबी थे और हमारे दोस्त भी थे। अल्लाह ताला ने 1 साल के बाद, अबू ज़र फरमाते हैं, मेरी दुआ कबूल की और 1 साल के बाद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे ख्वाब में आए और मैंने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या बना। फरमाते हैं अबू ज़र, अब जाकर सवाल जवाब से निजात और छुटकारा मिला है, अब जाकर 1 साल के बाद। और अगर अल्लाह की रहमत ना होती उमर की बख्शिश अब भी ना होती। 1 साल के बाद कब्र की सख्ती, कब्र का अंधेरा। जून जुलाई की गर्मी में बंद कमरे के अंदर हम बैठ जाए, अचानक लाइट चली जाए, उससे हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि कब्र की गर्मी कैसी होगी। कब्र की सख्ती, जहां हम होंगे और हमारे आमाल होंगे, बस
تیسرا کوئی نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں چھڑائے گا۔ یہ لولی پوپ دیا جاتا ہے کہ ولی آگے بچا لیں گے، جب دھوبی کو بچا سکتے ہیں تو ہم تو مرید ہیں، کوئی نہیں بچائے گا کسی کو۔ ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اگر شرط قبول کر لے۔ اس کے بعد پھر قیامت کی سختی، جس کے بارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، ننگے بدن ہوں گے، ننگے قدم ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی، سورج بالکل قریب ہوگا، ننگے جسم ہوں گے، مرد بھی خواتین بھی بالکل قریب قریب کھڑے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا الرجال والنساء جمیعا، اللہ کے رسول مرد بھی ہوں گے، عورت بھی ہوگی، خواتین بھی ہوں گی، ینظر بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، سطر پہ نگاہ چلی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عائشہ تو نے قیامت کی گھاٹی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہاں قریب تو ہوں گے لیکن ہر ایک کی نگاہ اس طرح آسمان کی طرف ہوگی، اللہ اکبر، نگاہیں اٹھی ہوں گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، نبی علیہ السلام نے اس آیت کی سورہ عبس کی تلاوت کی، فرمایا قیامت کے گھاٹی میں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ انبیاء کہہ رہے ہوں گے اللہ آج ہمیں بچا لے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اللہ کو اوفرے دے رہے ہوں گے۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ اللہ میرے بیٹے لے لے، میرا مال لے لے، جتنی دنیا ہے پوری لے لے، مجھے بچا لے، مجھے جہنم میں نہ ڈال۔ یہ جہنم کی ہولناکی ہوگی، قیامت کا منظر ہوگا، آسمان کی طرف نگاہیں ہوں گی۔ اس کی کیوں نہ فکر کریں ہم کہ ہمارے ساتھ اللہ کیا کرے گا، ہمارا رویہ، ہمارے ساتھ اللہ کا رویہ کیا ہوگا؟ آیا جنتی لوگوں میں کھڑا کیا جائے گا، جہنمیوں میں کھڑا ہوگا؟ دنیا میں ہم جان سکتے ہیں، دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا رب کیسا سلوک کرے گا۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُمْ، جو چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اگر جاننا چاہے فرمایا کہ وہ دنیا میں دیکھ لے وہ اپنے رب کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہے، بس جیسا کرو گے قیامت کے دن ویسا بھرو گے۔ اب ہم دیکھ لیں ہمارا اپنے رب کے ساتھ کتنا گہرا تعلق۔ ہمارے سامنے اذانیں ہوتی ہیں، مؤذن کہتا ہے لوگو اللہ اکبر، تمہاری دکانوں سے، تمہارے کاروبار سے، کنبے قبیلے سے، تمہاری نیند سے، تمہارے آرام سے، تمہارے بستر سے، ہر چیز سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ ہم تس سے مس نہیں ہوتے، ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں، جی ابھی تو 1:15 میں 5 منٹ باقی ہے، 3 منٹ واش روم کے، 2 منٹ وضو کے، چلے جائیں گے 5 منٹ پہلے۔ یہ تعلق ہے، 2 کسٹمر فارغ کر لیں پھر چلے جاتے ہیں، ابھی تھوڑا سا کام اور کر لیں، ابھی تو ہے دیر۔ جبکہ مؤذن کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں، کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی نماز میں ہے، حی علی الفلاح، آ جاؤ اس کی طرف۔ اب دیکھ لو وَلْيَنْظُرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ، اللہ کے ہمارے ساتھ کیا تعلق۔ قرآن کریم میں احکام آئے ہوئے ہیں، ہم پس پوچھ ڈالتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، دنیا میں دیکھ لو۔ ہر بندہ خود فیصلہ کر لے، آج ہر بندہ اپنا ہی خود مفتی بن جائے، کسی سے نہ پوچھے میرے ساتھ کیا ہوگا، میں اپنے آپ سے پوچھوں، میں اپنے ضمیر میں جھانکوں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ضمیر میں جھانکیں کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر دیکھنا ہو دیکھ لو ہم اپنے رب کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ، احادیث والوں کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ، علماء کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے۔ جو رویہ ہمارا دین اسلام کے ساتھ ہے، قرآن اور حدیث والوں کے ساتھ ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے، وہی رویہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ساتھ رکھے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، قرآن کریم احادیث کے ساتھ ایسا روگردانی نہ کریں کہ پھر ہماری معیشت جو تنگ ہو گئی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، زنکا کا معنی یہ ہے کہ پیسہ بہت ہوگا، سکون نہیں ہوگا، عیش و عشرت ہے، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، زنکا، اللہ سکون چھین لے گا۔ کیوں چھینے گا؟ قرآن کریم سے، ذکر سے، قرآن و حدیث سے، اسلام سے، اللہ اس کے رسول سے اعراض کرنے کی سزا ہے۔ اعراض کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ابھی تو رمضان ہے نا، کل کی پیشین گوئی ہوگی، اعتکاف والوں کو تو ہم سے زیادہ پتہ ہوگا کہ کل چاند دکھنے والا ہے،
کل کی پیشین گوئی ہے. آپ کو اعراض کا معنی سمجھنا ہے. کل عشاء توحید مسجد میں آپ پڑھ لیں, آپ کو معنی سمجھ آ جائے گا اعراض کس کو کہتے ہیں. مغرب میں رش, اگر چاند دکھ گیا عشاء میں سناٹا, یہ اعراض ہے. وقتی مسلمان نہ بنے. اللہ تعالیٰ کو عمل چھوٹا ہو لیکن استقامت چاہیے عمل پر قائم رہیں اور ہمیشگی کی کوشش کریں. اس کا طریقہ یہی ہے, اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو محبت رمضان میں ہے اس میں کمی نہ آنے دیں. یقیناً شیطان بھڑکائے گا, ورگلائے گا, وسوسے ڈالے گا, سب کچھ ہوگا, لیکن آپ کمی نہ آنے دیں. نماز مقدم رکھیں جس طرح رمضان میں مقدم ہے. رمضان میں بھی المیہ ہوتا ہے کہ فجر ظہر عصر کی ہم بڑی دلچسپی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو ہی روزہ کھولا ہماری مغرب عشاء بھی چلی گئی اللہ ماشاءاللہ. یہ نصیحت تھی میں نے اپنے آپ کو بھی کی ہے, آپ بھائیوں کو, آپ بہنوں کو, آپ بزرگوں کو, نوجوانوں کو, بچوں کو بھی کی ہے. اگر قیامت کے دن جاننا چاہتے ہو اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا, ہم دیکھ لو ہم اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے, اور آخرت میں جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اللہ ہمارا شمار بھی فرما دے. جن لوگوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پلائیں گے, وہ پانی ہوگا کہ 50,000 سال کے دن میں جس نے ایک گھوٹ بھی پی لیا ہوگا جب تک جنت میں نہیں جاتا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. اللہ وہ ہمیں نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ اس دن جو کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا شمار ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے نور کے منبر پہ ہم بیٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے, آخرت بھی بہتر فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ.